أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ پختہ بات ہے، حرم اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر، پس جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ چاہنے والا نہ ہو، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، آیت نمبر 173۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انسان کی زندگی میں، انسان کی ترقی میں، انسان کی روحانیت میں، انسان کی شخصیت میں حلال کا بڑا عمل دخل ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ اسی سے شخصیت بنتی ہے، اسی سے انسان روحانی ترقی کرتے ہے، اور حرام سے انسان میں اخلاقی روحانی کمزوریاں آ جاتی ہیں، انسان کی شخصیت بھی گر جاتی ہے اور دینی روحانی طور پر بھی انسان گر جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ کیا کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں، حلال بھی ہو اور صاف ستھرا پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، کھاؤ۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ محرمات اربعہ کا ذکر فرما رہے ہیں، 4 حرام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں کسی بھی حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے ہو، پہننے کے حوالے سے ہو، استعمال کے حوالے سے ہو، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کا خیال رکھو۔ انما پختہ بات ہے، حرم اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا کیا چیز؟ نمبر 1 المیتۃ مردار۔ میتہ کی تعریف کیا کریں گے؟ میتہ ہر وہ حلال جانور، جتنے حلال جانور ہیں جو مطلب جائز ہے جن کا کھانا، وہ حلال جانور کہ جن کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، ان کو ذبح نہ کیا جائے، یا ذبح کرے لیکن اس اور شرعی طریقے سے ان کو ذبح نہ کرے، میتہ اس کو کہیں گے۔ اب کتے کو میتہ نہیں کہیں گے، وہ تو ویسے بھی حرام ہے، شیر ہے، درندے ہیں، چیر پھاڑنے والے جانور ہیں، جو حرام ہے وہ تو ویسے حرام ہے۔ یہاں میتہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، میتہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جانور جو یا اصل کے اعتبار سے تو حلال ہے لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، اور جب شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ ایک جانور کو آپ نے ذبح کیا، مرغی ہے، جانور ہے، ذبح کیا، شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا، مر گیا، وہ حرام ہے۔ یہاں اجمال ہے، سورہ انعام کے اندر بڑی تفسیر ہے، اللہ نے حلت و حرمت کے قوانین وہاں بیان کیے ہیں۔ تو ایک اصول مشرکین مکہ نے کہا کہ عجیب باتیں کرتے محمد، عجیب عجیب باتیں کرتے، جس جانور کو اللہ مارے وہ ان کے ہاں حرام ہے، یعنی جو مر گیا تو اللہ نے مارا نا، مر گیا، کہتے جس کو اللہ مارے
وہ حرام ہے، اور جس کو پکڑ کے یہ خود ذبح کرے وہ حلال ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھ مسئلہ یہ ہے، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے۔ اصول یہ ہے۔ تو المیتۃ، میتۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ حلال جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، مر گیا ہو، وہ مراد ہے۔ نمبر 2 والدم، اور خون حرام، اللہ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے اوپر خون کو۔ خون سے کیا مراد ہے؟ دم مسفوح، ہر خون نہیں۔ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد ایک خون وہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد مخصوص رگیں اس کو کاٹتے ہیں، مخصوص رگ کو کاٹنے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، بہنے والا خون۔ دم مسفوح کا معنی کریں گے بہنے والا خون۔ وہ جو خون نکلتا ہے مین چیز اس میں ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے، ہماری پہنچ وہاں تک ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل چیز وہ ہے جو خون نکلتا ہے رگ کاٹنے کے بعد مخصوص، وہ اصل چیز ہوتی ہے، وہ نکل جائے۔ باقی جانور کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن وہ صاف نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاف کر کے اس کو کھایا جائے۔ اس کو ہم نے کہا صاف ستھری چیز طیب، تو وہ حلال ہے لیکن صاف ستھری نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو والدم خون۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ ایسے تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن یہاں خنزیر کا نام کیوں لیا گیا؟ کتا بھی حرام ہے، بہت ساری چیزیں حرام۔ یہ کس اعتبار سے کہا؟ خنزیر بجمیع اجزائہ حرام ہے، تمام اجزاء کے ساتھ۔ بعض جانور ایسے آ جاتے کہیں کوئی نہ کوئی پہلو نظر آ جاتا ہے۔ تداوی بالحرام، فقہ کی کتابوں میں ایک مستقل عنوان ہے تداوی بالحرام، حرام چیزوں کے ذریعے سے دوا حاصل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے لگے، اور پھر وہ بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ پھولنے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے جاؤ جہاں چراگاہ میں مسلمانوں کے صدقے کے جانور چرتے ہیں، وہاں ان کو کچھ دن تک رکھا جائے، اور اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کر کے ان کو پلایا جائے۔ اونٹ کا دودھ ہے اور اونٹ کا پیشاب ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور ان کو پلایا جائے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ جب ان کو وہاں لے جایا گیا اور کچھ دن تک ان کو دودھ اور پیشاب ہے وہ ملا کر پلایا گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی، صحیح ہو گئے۔ صحیح ہونے کے بعد انہوں نے حرکت کیا کی، انہوں نے مسلمان چرواہے کو شہید کر دیا، جو چرواہا تھا وہاں چراگاہ میں اس کو شہید کیا، اور جتنے اونٹ تھے وہاں کا کے لے کے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اطلاع ملی کہ انہوں نے یہ حرکت کر دی، آپ نے صحابہ کو فوراً روانہ فرمایا، اور بالآخر ایک جگہ پکڑے گئے، سخت سزا ان کو دی گئی۔ تو دیکھو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر کے پلایا جائے، تداوی بالحرام، سخت مجبوری میں، کوئی ایسی بیماری ہو، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، کوئی ایسی دوا بناتے ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں دوائیوں میں، اب آج کل جتنی جو ہے نا ہومیوپیتھک کی دوائیاں آتی ہیں، الکوہل اس میں ملاتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں، اور بھی دوائیوں میں، تو مجبوری کی حد تک اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن یہ جو خنزیر ہے یہ تو بجمیع اجزائی، اس کے کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ گوشت تو حرام ہے، اس کی کھال، اس کے بال، اس کے کھر، اس کی چربی، کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور ہمارا یہاں بڑا یہ ہے، ہم تو بڑے متاثر ہوتے کہ ان سے، چونکہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں نا انگریزوں سے، وہ اثرات، وہ چیزیں ہمارے دماغ پر آ گئی ہیں، ان کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ لارڈ میکالے جب آئے تھے ہندوستان، برطانیہ نے بھیجا تھا، تو وہ جب منصوبہ دے کے گئے نظام تعلیم کو بدلو، تو ایک بات یہ کہی تھی، میں نے اس ملک کے طول و عرض کا سفر کیا ہے، ہر قوم سے ملا ہوں،
ہر جگہ بیٹھا ہوں، یہ قوم اخلاقی اقدار سے بہت بلندی پر ہے، ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک کام کرو، ایک تو نظام تعلیم کو بدلو اور ان کی سوچ اتنی تبدیل کرو کہ ہماری چیزیں ان کو اچھی لگے اور اپنی چیزیں ان کو بیکار لگے، بس پھر ان کو تبدیل کر لو گے۔ اب وہ کیا ہے آج کل دیکھو، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے اوپر کیا اعتماد ہے، یہ تو بہت اتنے فراڈی قوم ہے، دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ سوچتے ہیں سب، یہ بیٹھ کے ہر وقت منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے خراب کریں، کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا یہ مشینریاں جو ان کی کام کر رہی ہے، NGOز ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان کو جب وہ خنزیر خود کھاتے ہیں تو ان کو کیا فکر ہے کہ مسلمانوں کو یہ کھلا، اور ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں حلال کھلا رہے ہو وہ چیز۔ اور آج کل تو دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کیمیکل ڈالتے ہیں کسی چیز کو پائیدار رکھنے کے لیے، لمبا چلانے کے لیے کیمیکل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں نا، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ خنزیر کی چربی استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں، یہاں تک کہ جو برش استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد استعمال ہوتے ہیں۔ اب کیا پتہ لگتا ہے، کس کو کیا پتہ لگتا ہے کہاں بنائے، کیسے بنائے، کتنی بھی آپ ٹیمیں مفتیوں کی بنا لو، تحقیقات کر لو، تھوڑی پتہ لگتا ہے۔ یہ جتنے آتے ہیں آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے علاوہ باقی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے اندر پالش والش بہت ساری چیزوں میں وہ خنزیر کا استعمال تو بے تحاشا ہے، اس کی چربی استعمال ہوتی ہے، اس کے بال استعمال ہوتے ہیں، اس کے کھر وغیرہ مختلف چیزیں، کہ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ فرمائیں گے، تو ایک کام خنزیر کا بھی خاتمہ کر دیں گے دنیا سے، یہود کو بالکل ختم، یہود کا مکمل خاتمہ کر دیں گے، ایک بھی یہودی نہیں بچے گا دنیا میں۔ پتھر کے پیچھے چھپے گا نا، پتھر آواز دے گا اے عیسیٰ دیکھو یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، قتل کریں گے، اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے، کراس کو توڑ دیں گے۔ ایک ان کا نظریہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کراس کو توڑ دیں گے، تو وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، نمبر 4، ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ جس کے نام پر دیا گیا ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کل بہت غیر اللہ کے نام پہ لوگ چیزیں دیتے ہیں، فلاں بابا کے نام پہ ہے، فلاں پیر کے نام پہ ہے، فلاں اس کے نام پر ہے، لیکن صرف اللہ کے نام پہ۔ آپ اس کا ثواب کسی کو بھی دیں، یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح کیا، اس کا ایصال ثواب میں اپنے باپ دادوں کو پہنچا رہا ہوں، اپنے بزرگوں میں سے کسی کو پہنچا رہا ہوں، فلاں کے جس کے لیے کرے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب سب کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ذبح ہونا چاہیے اللہ کے نام پہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہوگا وہ بالکل حرام ہے، اس کا گوشت سب غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا۔ فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب ایک آدمی ہے ایسی جگہ میں ایسے مقام پر ہے کہ دور دور تک اس کو حلال میسر نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہیں کہ وہ حلال کھا لے، کہیں مل جائے نہیں ہے، پھنس گیا وہ، اور انتہائی سخت مجبوری ہے۔ فرمایا جان بچانے کی حد تک حرام کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے جان بچ جائے۔ اگر جان جانے کا اندیشہ ہے اور حرام پڑا ہے، استعمال نہیں کیا، خودکشی ہوگی۔ شریعت کہتے ہیں کہ اتنا استعمال کرو کہ تمہاری جان بچ جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، بس جو شخص مجبور کیا گیا، کسی نے زبردستی پکڑ لیا، تلوار پکڑ، بندوق اس کے سر پہ رکھ دی، پسٹل، یہ کھانا پڑے گا، اور جگہ بھی ایسی ہے زبردستی کھلایا، یا ہے ہی نہیں، حلال میسر نہیں ہے دور دور تک۔ فرمایا بس جو شخص مجبور کیا گیا، لیکن شرط غیر باغ، چاہنے والا نہ ہو، دل سے خود چاہنے والا نہیں ہے، وہ سمجھ رہے کہ میری مجبوری ہے، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے نکلنے والا ہو۔ خنزیر کا گوشت ہے کہتے بڑا لذیذ ہوتے، اب یہ اپنے ارادے سے کہ یار چلو اجازت شریعت نے دی ہے، مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں کھانا شروع کر دیا، بھوک لگی تھی
جتنی ضرورت تھی اتنا کھا لیا، اس کے وہ مزے لے لے کے ہاتھ سے آگے نکل لے، نہیں، ایک حدود کے اندر جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ غیر باغ، چاہنے والا نہ ہو، ولا عاد، نہ حد سے نکلنے والا ہو۔ اگر اس نے وہ استعمال کر لیا حالت مجبوری کے اندر حرام کا، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔